الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک قیامت کے دن دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ آج سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 بیان کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں اس رکوع کے اندر اس آیت مبارکہ سے اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ، تخلیق سے پہلے کے کچھ واقعات اور تخلیق کے بعد کے کچھ واقعات بیان فرمائے۔ یہ حقیقت میں حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد بیان ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے ایک نبی کا میلاد بیان ہو رہا ہے کہ اس نبی کی پیدائش، اس کے میلاد سے پہلے کیا ہوا، میلاد کے وقت کیا ہوا اور میلاد کے بعد کیا ہوا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا میلاد بیان کرنا یہ خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اسی وجہ سے مسلمان سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بیان فرماتے ہیں۔ میلاد کے وقت کے واقعات، میلاد سے پہلے کے واقعات اور میلاد کے بعد کے واقعات۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ ہم موجود ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تو کیا زمین کے اندر ایسے کو پیدا فرمائے گا جو زمین میں خون بہائے گا، خون ریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا اور پھر فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کر کے فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تم ان چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام بیان فرمائے۔ تو جب آپ نے نام بیان فرمائے تو آپ کی علمی فضیلت اور علمی فوقیت جو ہے وہ فرشتوں کے اوپر ظاہر ہو گئی۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ تو ہی پاک ہے اور تیری ہی شان بلند ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اس پورے واقعے کا خلاصہ ہے اور اس سے پھر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے
اور یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو اللہ عز و جل کے خلیفہ ہیں۔ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کی جب خبر دی گئی تو انہوں نے اس کی حکمت دریافت کی، جو آیت مبارکہ میں الفاظ ہیں کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اعتراض کرنا مقصود نہ تھا، بلکہ اللہ عز و جل سے تخلیق آدم کی حکمت دریافت کرنا مقصود تھا کہ اے اللہ تو انسان کو کیوں پیدا فرمائے گا، نائب کو کیوں پیدا فرمائے گا، یہ تو زمین میں خون ریزیہ کرے گا، تو اے اللہ ہمیں اس کی حکمت بیان فرما۔ تو اللہ عز و جل نے پھر اس کے بعد جو ہے پورے تخلیق کا واقعہ ہوا اور فرشتوں کے سامنے تخلیق آدم کی حکمت ظاہر ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں سے کوئی مشورہ جو ہے وہ نہیں طلب کیا تھا کہ تم مجھے مشورہ دو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے وہ کسی سے مشورہ طلب کرے۔ ہاں ظاہری انداز جو ہے وہ یوں بیان فرمایا کہ ہمیں تعلیم ہو کہ ہم مشورے سے کام کیا کریں۔ فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا۔ فرشتوں کا یہاں پر تذکرہ ہوا تو فرشتوں کے بارے میں ہمارے عقائد بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ پہلا عقیدہ کہ فرشتوں کا وجود ہے، لہذا فرشتوں کو یہ کہنا کہ وہ محض صلاحیتوں کا نام ہے، محض چند قوتوں کا نام ہے جن کا وجود نہیں ہے، یہ سراسر کفر ہے اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن پاک کے اندر سینکڑوں آیات ایسی ہیں جن میں فرشتوں کے افعال کا اور فرشتوں کے وجود کا تذکرہ ہے، لہذا فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ ہمارے بنیادی ضروریات دین میں داخل ہے۔ جو فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا، مختلف شکلوں میں متشکل ہوتے ہیں۔ بہت سارے فرشتے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کے پر بھی ہوتے ہیں، اُلی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کہ ان کے پر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن پاک کے اندر فرشتوں کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے بیان کیا۔ مزید یہ ہے کہ فرشتے کھانے پینے سے پاک، ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ نہیں ہوتا، یعنی ان کی نسل نہیں بڑھتی، ان میں مرد و عورت نہیں ہوتے کہ یہ فرشتہ مرد ہے یہ عورت ہے، ایسا ان کے اندر سلسلہ نہیں، اور نسل در نسل ہو یہ بھی ان کے اندر سلسلہ نہیں ہے، بلکہ ہر فرشتے کو اللہ عز و جل نئے سرے سے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کی عرض کے جواب میں فرمایا انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، یعنی فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ میں جو زمین کے اندر نائب بنانے والا ہوں اس میں کتنی حکمتیں ہیں ان کو میرا علم جانتا ہے اور تمہیں ابھی تک وہ علم عطا نہیں فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اب یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر صرف نام نہ سکھائے گئے بلکہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کے سامنے قیامت تک کی تمام اشیاء پیش فرمائیں، ان کے نام بتائے، ان کی خصوصیات بتائیں، ان کی صنعتیں بتائیں، ان کے کام بتائے اور ان کے بارے میں مزید کثیر علم عطا فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام کو ان کروڑوں اربوں چیزوں کے نام، ان کی خصوصیات اور ان کے متعلق بے شمار علوم عطا فرمائے گئے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے تو تم ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے عاجز آگے نہیں بتا سکے اور آدم علیہ السلام نے بتا دیا، اور اس کی وجہ اور اس کی حکمت بھی ظاہر فرما دی کہ خلیفہ کا کام یہ ہے کہ وہ اصل کے اختیارات کو استعمال فرماتا ہے۔ اب اختیارات کو تبھی استعمال فرمائے گا کہ جب اسے ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ اگر کسی شے کے بارے میں علم ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں اختیار کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم بھی عطا فرمایا۔ تو اب اس پورے واقعے پر اگر غور کریں تو ایک بات جو سب سے نمایاں طور پہ سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہاں پر
جو فرشتوں پر فوقیت ملی، جو فرشتوں پر افضلیت ملی، اس کی بنیادی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم تھا۔ تو پتہ چلا کہ علم وہ عظیم شے ہے، علم وہ باعظمت شے ہے کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت ملی۔ اسی لیے علماء کرام نے اس مقام پر، قرآن پاک کی اسی مقام پر علم کے بے شمار فضائل اور بے شمار برکات بیان فرمائے۔ چنانچہ تفسیر کبیر کے اندر، دیگر تفاسیر کے اندر یہاں پر علم کے فضائل بیان کیے گئے۔ تو علم کے فضائل تو بے شمار ہیں، ان میں صرف چند ایک جو ہے جامع قسم کے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ علم دین مال پر 7 وجہ سے افضل ہے۔ علم دین کو مال پر 7 وجہ سے افضلیت حاصل ہے۔ نمبر 1، فرمایا کہ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال فرعون، حامان، شداد اور نمرود کی۔ نمبر 2، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ نمبر 3، مال کی انسان حفاظت کرتا ہے اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 4، مرنے کے بعد مال دنیا میں رہ جاتا ہے اور علم قبر میں ساتھ جاتا ہے۔ نمبر 5، مال کے ساتھ نفع تو مومن اور کافر دونوں کو مل جاتا ہے، علم کے ساتھ نفع صرف مومن کو ملتا ہے۔ نمبر 6، حقیقت کے اندر عالم سے کوئی شخص بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا، لیکن مالداروں کے اندر دنیا سے بہت سے لوگ ہیں بے پرواہ ہیں، انہیں مالداروں کی حاجت ہی نہیں۔ نمبر 7، علم کی وجہ سے پل صراط پر قوت ملے گی اور مال کی وجہ سے پل صراط پر گزرنے میں کمزوری آئے گی، کہ مال کا پل صراط پہ بوجھ ہوگا اور علم جو ہے ایک سواری کی مثل پل صراط سے گزارنے کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی بزرگی عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ تو علم کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ یہاں فرشتوں نے جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کا اعتراف اور اپنے عجز کا اقرار تھا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی افضلیت اور فضیلت بھی بیان فرما دی۔ یہاں پر اللہ عز و جل کے لیے فرمایا گیا الا ما علمتنا، جتنا اللہ نے علم سکھا دیا۔ تو یہ علمہ یعلمو، یہ الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلم نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معلم جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پیشہ ور ہوتا ہے، یعنی جو تنخواہ لے کے کام کرتا ہے یا جو باقاعدہ ایک پیشے کے طور پہ اس چیز کو اپناتا ہے، اسے معلم کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ عز و جل کو معلم نہیں کہا جائے گا، ہاں یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، علم عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، اے فرشتو میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے ظاہر کیا کیا تھا اور چھپایا کیا تھا؟ تو ظاہر تو یہ کیا تھا کہ اے اللہ تو انسان کو پیدا فرمائے گا تو انسان زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، اور چھپایا یہ تھا کہ اے اللہ تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں، تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے ہم ہیں، اور تیری خلافت کے حقدار ہم ہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے ہم ہیں۔ تو یہ چیز جو تھی یہ انہوں نے اپنے دل میں چھپائی تھی، تو اللہ عز و جل نے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کا دوسرا واقعہ شروع فرمایا۔
فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کیا اور کافر ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ عز و جل نے ظاہری باطنی کمالات کا جامع بنایا، علمی فضیلت و فوقیت عطا فرمائی، اب فرشتوں کے سامنے حکم دیا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ شیطان کہ جو بہت بڑا عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں کیسے اس کو سجدہ کروں کہ جو مجھ سے فضیلت میں کم تر ہے، آدم علیہ السلام سے تو میں افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس سے افضل ہوں، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو شیطان نے ایک تو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور دوسرے نمبر پر آدم علیہ السلام کے سامنے تکبر کیا، اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے خود جو ہے وہ مردود بارگاہ الہی ہوا۔ حسد اور تکبر کے بارے میں عرض کرتے ہیں، یہاں جو فرمایا کہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو سجدہ جیسے کیا جاتا ہے یہاں پر وہی مراد ہے، مفسرین کرام نے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ یہاں پر جو سجدے کا بیان ہوا تو سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت کا مطلب ہے کہ کسی کو خدا سمجھ کے اس کو سجدہ کیا جائے، جیسے ہم اللہ عز و جل کو کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو اپنا معبود، اپنا رب مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، یا جیسے مشرکین اپنے بتوں کو سجدہ کرتے ہیں کہ انہیں معبود مانتے ہیں اور انہیں سجدہ کرتے ہیں، یہ ہے سجدہ عبادت۔ اس سجدے کا حکم یہ ہے کہ یہ سجدہ صرف اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے، اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کرنا صریح کفر و شرک ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ عبادت نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری دین کی اصل کے خلاف، دین کی بنیاد کے خلاف۔ سجدے کی دوسری قسم ہے سجدہ تعظیم۔ سجدہ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو معبود نہ سمجھا جائے، اسے قابل تعظیم سمجھ کر اس کی تعظیم کی نیت سے اسے سجدہ کیا جائے، کسی کو قابل تعظیم سمجھ کے اس کی تعظیم کی نیت سے اسے سجدہ کیا جائے۔ یہ سجدہ جو ہے یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے یہاں پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو لازمی بات ہے کہ خدا سمجھ کے تو سجدہ نہیں کیا، ان کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے سجدہ کیا، یہ بھی سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ یہ سجدہ بھی سجدہ عبادت تو نہیں ہو سکتا کہ بھائیوں نے یا حضرت یعقوب علیہ السلام نے معاذ اللہ خدا سمجھ کے سجدہ کیا، متصور ہی نہیں۔ تو یہاں جو سجدہ ہے وہ سجدہ تعظیم، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اب ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی کرنا بھی اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے، یعنی سجدہ تعظیم صرف اللہ عز و جل کو ہو سکتا ہے، جو سجدہ عبادت ہی ہوگا، کسی اور کو تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کی اجازت نہیں، تو لہذا تعظیمی سجدہ کرنا بھی کسی کو جائز نہیں۔ اب اسی سے ایک اہم مسئلہ کہ مزارات کے اوپر جو ہے بعض جو ہے وہ جوہلا کے بارے میں مشہور ہے کہ سجدہ کرتے ہیں یا نہیں ہے، یہ تو ایک خیر دوسری بات ہے، اور اکثر یہی ہے کہ نہیں کرتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ اتنے کوئی جاہل آدمی ہو کہ جو مزار کو جا کے سجدہ کرتا ہو۔ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے، اگر تو خدا سمجھ کے کرتا ہے پھر تو کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، لیکن اگر خدا سمجھ کے نہیں کرتا تو پھر اسے کافر و مشرک کہنا اور یہ کہنا کہ اس نے خدا سمجھ کر ہی سجدہ کیا ہے، یہ اس مسلمان کے اوپر بہتان ہے۔ تو لہذا اگر کوئی جاہل سجدہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ہم مطلقاً یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ یہ مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا کہ اس نے خدا سمجھ کے سجدہ کیا، کیونکہ اس نے خدا سمجھا یا نہیں سمجھا یہ تو اس کا اعتقاد ہے، اس کے بتانے سے پتہ چلے گا۔ کسی مسلمان کے بارے میں یہ کیسے تصور کر لے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھ کے سجدہ کرتا ہے، جبکہ وہ دن رات کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
تو جب وہ کلمہ یہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اب وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب مزار کو معبود سمجھ کے سجدہ کرے؟ تو لہذا یہ تصور کرنا کہ جو سجدہ کرنے والا ہے وہ خدا سمجھ کے سجدہ کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام، لیکن سجدہ تعظیمی کرنے والوں کو یہ کہنا کہ یہ خدا سمجھ کے سجدہ کرتے ہیں، یہ اس سے بڑھ کے حرام، کیونکہ یہ مسلمان کو مشرک کہنے کے برابر ہے، یہ مسلمان کو کافر قرار دیا جا رہا ہے، اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے تو وہ کفر جو ہے وہ اسی کی طرف لوٹ کے آتا ہے، یعنی یا وہ بندہ کافر ہے، اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کافر نہیں تو یہ کفر اسی کہنے والے کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ تو جو مسلمانوں کو بلا درے کافر و مشرک قرار دیتے ہیں، کسی کو کوئی تعظیم کا کام کرتے دیکھا، وہ حلال تعظیم ہے یا حرام تعظیم ہے، تعظیم کا کام کرتے دیکھا اور اس کو کافر و مشرک قرار دے دیا، یہ سخت حرام و ناجائز۔ اور ایک اور اہم چیز کہ سجدہ تعظیمی جو ہماری شریعت میں حرام ہے، اس کے بارے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن نے ایک کتاب تصنیف فرمائی، انتہائی شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریمی سجود التحیہ۔ اس کتاب کا موضوع ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا حرام ہے۔ اس میں قرآن کی آیتیں، احادیث، فقہاء کرام کے اقوال سے یہ بات ثابت کی گئی ہے، تو یہ کتاب قابل مطالعہ ہے، اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کا حقیقی عقیدہ کیا ہے۔ جن مسلمانوں کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ معاذ اللہ مزار والوں کو خدا سمجھتے ہیں، معبود مانتے ہیں، ان کے سب سے بڑے امام اس زمانے کے وہ فرماتے ہیں کہ تعظیم کی نیت سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ پھر یہاں پر جو ایک چیز پہلے میں نے عرض کی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ فرشتوں نے کیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے جو انکار کیا، اس میں پہلی وجہ کہ اس نے حسد کیا کہ آدم کو میرے اوپر فضیلت دے دی گئی، کیونکہ شیطان کا اپنا بڑا مقام تھا، پہلے مردود ہونے سے پہلے یہ فرشتوں کا استاد تھا، بڑا عابد و زاہد تھا، زمین و آسمان میں اس کا شہرہ تھا، اور فرشتوں کے اندر بڑا قابل تعظیم سمجھا جاتا تھا، تو سب کچھ تھا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو فضیلت ملی تو اس نے ان سے حسد کیا، اور حسد کرنے کی وجہ سے اس نے پھر تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ سے مارا گیا۔ تو حسد اور تکبر یہ وہ گناہ ہیں کہ جو آدمی کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بکثرت جو ہے یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، تو حسد اور کفر تک پہنچا دیا، حسد اور کفر کی صورت بن گیا۔ شیطان نے تکبر کیا اور کفر کی صورت اختیار کر گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حسد اور تکبر دونوں گناہ کبیرہ ہیں، اور دونوں جو ہے وہ آدمی کو کفر تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ حسد کی تعریف واضح ہے کہ کسی کی نعمت سے جلنا، کسی کو نعمت ملی ہے، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، کسی بھی طرح کی کوئی نعمت ملی ہے، اس سے جلنا کہ اسے یہ نعمت ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو نہ ملے، یہ ہے حسد۔ اور تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو کہنا لو 2 ٹکے کی اوقات ہے اس کی، تو کسی کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا، آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا کہ میں ان سے بڑا ہوں، اور یہ جو ہے ابھی پیدا ہوئے اور ان کو اتنی فضیلت مل گئی۔ تو یہ جو شیطان کا فعل تھا یہ تکبر تھا، اور یہ تکبر چونکہ نبی کے مقابلے میں تھا اس لیے کفر تھا۔ نبی کی تعظیم کا انکار کیا، عابد تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، بڑی نمازیں پڑھی تھی، بڑے سجدے کیے تھے، بڑا ذکر اذکار کیا تھا، بڑا اللہ کی عبادت کی تھی، فرشتوں کا استاد تھا، تو سب کچھ تھا۔ عابد و زاہد ہونے کے باوجود جب اللہ کے نبی کی تعظیم کا انکار کیا تو بارگاہ الہی سے مردود ہو کے نکال دیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کی تعظیم یہ ایمان کا اہم ترین فریضہ ہے، یہ ایمان کا اہم ترین فریضہ ہے۔ نبی کی تعظیم کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں بلکہ شیطان ہے، اور شیطان کا پیروکار اور شیطان کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ تو یہ تکبر کا عرض کیا، تکبر جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ جس کے دل میں
رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث مبارک ترمذی شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی تکبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے جبارین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اسے وہی مصیبت پہنچتی ہے جو دوسرے جبارین کو پہنچی تھی۔ جبارین جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، تو یہ بڑے بڑے جبارین گزرے، تو اس کو وہی مصیبت پہنچتی ہے، یعنی وہی عذاب ملے گا جو دوسرے جبارین کو ملا۔ تیسری حدیث مبارک ترمذی شریف کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، کیونکہ بڑا بڑا بنتے تھے، بڑا بڑا اپنے آپ کو سمجھتے تھے، تو چیونٹی جو بڑی حقیر ترین مخلوق ہے تو ان کی شکل میں ان کو اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے، ہمیں ان باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن نیک اجتماعات کی بدولت، جس نیک صحبت اور نیک ماحول کی بدولت ہم ان باطنی گناہوں سے بچ سکیں، اللہ تعالی ہمیں وہ ماحول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ عز و جل نے مزید ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا تیسرا واقعہ بیان فرمایا۔ پہلا واقعہ تھا آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنائے جانے کا اور آپ کی پیدائش کا، دوسرا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جانے کا اور شیطان کا سجدے سے انکار کرنے کا، تیسرا واقعہ ابلیس کا، شیطان کا آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ معاذ اللہ وسوسہ ڈالنے کے بارے میں اور اس کے بعد کے معاملات کے بارے میں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں یہ واقعہ کئی جگہ پر بیان کیا گیا۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک میں 7 جگہ پر بیان کیا گیا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ کہ چونکہ شیطان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہوا تھا کہ ان کی تعظیم نہیں کی اور مردود ہو گیا، تو شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حسد بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے کر نکال دیا۔ اب شیطان ہر وقت یہ منصوبے بنانے میں لگا ہوا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بدلہ لوں، انتقام لوں، اور میں آپ کو جنت سے نکلوا دوں۔ چنانچہ اس نے کسی بھی ذریعے سے جس طرح بھی وسوسہ ڈالا، اس کی صورت کیا تھی، مفسرین نے بہت ساری صورتیں بیان کی ہیں، متعین کوئی بھی نہیں ہے۔ تو شیطان نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں سے جب یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرا دیا اور فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو، جنت میں کھاؤ پیو موج کرو، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، وہ ایک خاص درخت کے بارے میں فرما دیا اس کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے آ کے وسوسہ ڈالنا شروع کیا، آ کے کہا کہ یہ جو تمہیں منع کیا گیا نا کہ فلاں درخت نہیں کھانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم وہ درخت کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، درخت کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، تو تمہیں اس وجہ سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ تو اب یوں اس نے مختلف طریقے سے وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ آدم علیہ السلام سے یہاں پر اجتہادی طور پر ایک جو ہے وہ خلاف اولا کام سرزد ہوا، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام نے اجتہاد فرمایا۔ اجتہاد یہ فرمایا کہ درخت سے جو منع کیا گیا ہے یہ ممانعت تحریمی نہیں بلکہ تنزیہی ہے، یعنی خلاف اولا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ یا جو ہے اجتہاد یوں ہوا کہ جس میں جو ہے وہ خطا ہوئی، وہ یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص درخت کے بارے میں فرمایا کہ یہ نہ کھانا، منع فرمایا تھا اس جنس کے بارے میں، اور آدم علیہ السلام سمجھے کہ ایک خاص درخت کے بارے میں فرمایا، اسی جنس کا دوسرا درخت سے اگر کھا لیں گے تو ممانعت نہیں ہوگی۔ تو یوں بہرحال کسی بھی طریقے سے وہاں پر خطائے اجتہادی ہوئی، اور آدم علیہ السلام کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی
نافرمانی کا نہیں تھا، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا فَنَاسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کا پختہ ارادہ نہیں پایا، یعنی ان کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام کا اس درخت سے کھانا بھول کر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں نسیان ہوا، اجتہاد کے اندر خطا ہوئی اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب جیسے ہی کھایا تو اس کا فوراً اثر ظاہر ہوا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن سے لباس اتر گیا۔ اب لباس اترا تو اس کے بعد جو ہے دونوں کو جو ہے وہ شرمندگی اٹھانا پڑی، دونوں شرمندہ ہوئے، تو اللہ عز و جل نے اسی کو بیان فرمایا۔ پہلے بیان فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم دونوں بغیر روک ٹوک کے کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں دو چیزیں جو ہے وہ قابل توجہ ہیں۔ فرمایا کہ درخت کے قریب نہ جانا، اصل مقصود تو ہے کہ درخت سے پھل نہ کھانا، لیکن فرمایا کہ درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یا تو اس میں سیدھا سیدھا مراد یہ ہے کہ کھانا نہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکمت بیان فرمائی کہ کسی شے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کے قریب بھی نہ جائے۔ کسی شے سے بچنے کا طریقہ یہ کہ آدمی اس کے قریب بھی نہ جائے۔ اس کی مثال سمجھے کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی کا بچہ جو ہے وہ چھت کے اوپر ہے، اب اس کو گرنے سے بچانا ہوتا ہے، تو بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا سیڑھیوں پر نہیں جانا، کیونکہ سیڑھیوں پہ جائے گا تو گرنے کا اندیشہ۔ تو اب اس کو یوں نہیں کہتے کہ بیٹا سیڑھیوں پر نہیں جانا، اس کو کہتے ہیں بیٹا سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ سیڑھیوں کے قریب گیا تو اب کب جو ہے وہ کلاوادی کھا کے نیچے گر جائے اس کا پتہ نہیں۔ اسی طرح جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ بیڈ کے اوپر اگر لٹایا ہوا ہے تو یہ نہیں کرتے کہ بچے کو جو ہے وہ بیڈ کے بالکل کنارے تک تو پہنچا دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے نہ گرے، نہیں، اس کو بالکل درمیان میں کر کے لٹاتے ہیں۔ قریب کیوں نہیں لے کے جاتے؟ قریب اس لیے نہیں لٹاتے کہ یہاں پر وہ گرنے کے قریب ہے، گر نہیں رہا، گرنے کے قریب ہے، یہاں سے کب وہ پلٹ جائے اور گر جائے پتہ نہیں ہے، تو لہذا اس کو درمیان میں کر کے رکھتے۔ تو یہ جو حکمت ہے یہ شریعت نے ہمیں بیان فرمائی کہ گناہ سے بچنے کا طریقہ صرف یہ نہیں کہ گناہ کے قریب تو چلے جائیں، ہاں آگے جا کے نہیں بس گناہ کا ارتکاب کرنا، نہیں، فرمایا گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جو طریقے اس گناہ میں مبتلا کر سکتے ہیں ان سے بھی بچا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے بری صحبت سے بچا جائے گا کہ بری صحبت بذات خود اگرچہ گناہ نہ ہو لیکن گناہ میں ڈالنے والی۔ شریعت نے فرمایا حرام سے بچو اور فرمایا کہ شبہات سے بچو۔ اب شبہات سے کیوں بچو؟ اس لیے کہ جو شبہ کے اندر پڑے گا وہ حرام کے اندر بھی جا پڑے گا۔ تو لہذا گناہوں سے بچنے کا نسخہ یہ ہے کہ گناہ سے نہ بچا جائے بلکہ گناہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ گناہ کے قریب جانے سے ہی بچا جائے تاکہ آدمی گناہ میں پڑنے سے بچ سکے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ تو جو آدمی کسی گناہ کے قریب پہنچتا ہے تو پھر وہ اس گناہ کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کا یہاں پر لفظ بیان فرمایا گیا۔ ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دیا جائے، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دیا جائے۔ یہ ایک اصطلاحی تعریف ہے، آگے اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر ایسے افعال جو بیان کیے گئے جن کے لیے بظاہر ظلم کا یا گناہ کا یا اس طرح کا کوئی لفظ بیان فرمایا گیا ہے تو وہاں پر اس سے مراد خلاف اولا کام ہوتے ہیں، یعنی اس کا برعکس جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور وہ کام اس سے جو ہے وہ ہٹ کے خلاف اولا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ گناہ گار یا ظالم کوئی شخص نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس کو یہ یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا،
یا قرآن پاک میں فرمایا فتکون من الظالمین کہ درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کا اور اس کے نبیوں کا معاملہ ہے۔ نبی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے طور پہ کچھ کہے یا اللہ عز و جل اپنے نبیوں کو اپنے بندوں کو کچھ فرمائے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بھی استعمال کرنا شروع کر دے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی بادشاہ ہے، اس بادشاہ کا باپ اس کو بولے اور نالائق آدمی، تو اب باپ بادشاہ کو بولے نالائق آدمی تو وہ اس کا باپ ہے۔ اب اس بات کو دیکھ کر کوئی محل کا جمعدار اٹھ کے بادشاہ کو بولے اور نالائق، تو اب بتائیے کہ اس کی کیا ہوگی؟ اس کی چھتروری ہوگی اس کی، تو اس کی تو پٹائی ہونی چاہیے کہ جو بادشاہ کو جو ہے وہ نالائق بول رہا ہے۔ بادشاہ کا باپ بولے وہ اور چیز ہے، لیکن بادشاہ کا جمعدار بولے یہ بدترین چیز ہے۔ تو اللہ عز و جل اپنے نبیوں کو، اپنے پیاروں کو کسی لفظ سے تعبیر فرمائے، یہ اس کی شان ہے، اور نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یہ نبیوں کی شان ہے، ان کی عاجزی ہے، کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نبیوں کو معاذ اللہ گناہ گار یا ظالم کہے۔ جو نبی کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ تو شیطان نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو وسوسہ ڈالا، نتیجہ یہ ہوا تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے ان سے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو اس واقعہ کے بعد یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے درخت کا پھل کھایا تو بدن سے کپڑے اتر گئے، اپنے بدن کو چھپانے لگے پتوں کے ذریعے، تو اب حکم ہوا کہ اب تم زمین پر چلے جاؤ اور زمین پہ رہو، اور تمہاری آنے والی نسلیں اب ایک دوسرے سے مخالفت کریں گی اور دشمنی کریں گی۔ پھر آدم علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان جملوں کے ساتھ دعا کی۔ قرآن پاک کے اندر وہ جملے اس طرح مذکور ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ کے ساتھ ایک اور روایت ہے طبرانی، حاکم اور دلائل النبوہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام پر جب عتاب ہوا تو عرصہ دراز تک پریشان رہنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے، تمام مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب وہی ہستی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کر، میں قبول کروں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ توبہ کا یہاں پر تذکرہ ہوا تو توبہ کا بھی پورا مفہوم ہے۔ توبہ کا اصل مفہوم ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ امام نووی علیہ رحمہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 گناہ سے رک جانا، نمبر 2 گناہ پر شرمندہ ہونا، اور نمبر 3 گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر گناہ قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی بھی کی جائے، یعنی نمازیں چھوڑیاں تو پڑھی جائیں، زکوٰۃ نہیں دی تو ادا کی جائے، حج نہیں کیا تو حج ادا کیا جائے، ظلم کیا تھا تو معافی مانگی جائے۔ تو یہ گناہ سے توبہ کے اراکین ہیں، اور توبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہایت ہی محبوب ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والوں میں سے ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔